سب سے پہلے ہم احرام باندھیں گے کہ کس طریقے سے احرام باندھنا چاہیے۔ احرام باندھنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے، ایک تو یہ اظہار بند میں نے رکھا ہے اور دوسرا یہ بیلٹ میں نے رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پر رکھی ہیں، ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کس وجہ سے استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، بہت احباب اس طریقے سے احرام کو باندھتے ہیں کہ احرام کو اس طریقے سے یہ لپیٹا اور اس طریقے سے کر دیا، احرام بند تو جاتا ہے لیکن چلنے میں یہ دیکھیں کتنی پرابلم ہو رہی، چلا نہیں جاتا۔ اور بہت لوگ اس طریقے سے نہیں بلکہ اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، ٹانگیں سے کھول کے پھر اس کو باندھتے ہیں۔ ایک تو نیچے سے احرام لٹکتا ہے، دیکھیں سامنے سے لٹک رہا ہے، اور دوسرا یہاں کی جو شیپ ہے وہ بھی صحیح نہیں رہتی، یہ فرق ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ چل نہیں پاتے، پھر بھی آپ کو تنگی ہوتی چلنے میں۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے احرام باندھیں جس طریقے سے میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ جو چادر ہے، چادر کو دونوں طرف سے پکڑنا ہے لیکن ایک ساتھ نہیں لگانا، اس طریقے سے لگانا ہے۔ جو لیفٹ ہینڈ والی ہے اس کو تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے، اور چادر کو آپ لے کے اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف، یہاں سے آپ اس کو تھوڑا ٹائٹ کریں، لیفٹ ہینڈ کی طرف لائیں، یہاں سے پھر واپس موڑ دیں اور یہاں پر آپ آ جائیں اس طرف، یہاں پر آپ لا کے ہلکا سا اس کو لپیٹ دیں۔ یہ آپ کا احرام بن گیا اور آپ کو چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ اظہار بند آتا ہے، اظہار بند کو آپ باندھ دیں۔ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، اظہار بند کو آپ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں لاسٹک باندھ لیں، اظہار بند باندھ لیں۔ یہ میں نے اظہار بند کو باندھ لیا اور میں نے اس کو یہاں پر لپیٹ دیا۔ پھر اس کے بعد احرام کو آپ پورا ایسے لپیٹ دیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر آپ پہاڑ بھی چڑھنا چاہیں گے نا، جبل رحمت اگر آپ چڑھنا چاہیں گے، جبل رحمت پہ بھی بڑی آسانی سے چڑھ جائیں گے۔ اس طریقے سے احرام کو باندھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا، یہ دیکھیں یہاں سے اگر ہم دیکھیں یہاں سے بھی پردہ، اور اس طرف سے اگر ہم دیکھیں تو اس طرف سے بھی پردہ۔ آپ کہیں سے بھی آپ کا جو نپردگی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب آ جاتی ہے باری بیلٹ کی۔ یہ جو بیلٹ ہے یہ آپ کو کہیں بھی دھوکہ دے دے گا، کیونکہ یہ بیلٹ ہوتا ہے پلاسٹک کا بنا ہوا، کہیں بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور اگر آپ صرف اس بھروسے پہ ہوں گے تو آپ کہیں بھی پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر تکیہ نہ کریں۔ یہ جو بیلٹ ہم نے باندھ لی، دیکھیں میں نے بیلٹ باندھ لیا، بیلٹ باندھ کر آپ اس کے اندر اپنا موبائل رکھیں، کچھ بھی رکھیں، لیکن احرام کو اس سے کبھی بھی نہیں پکڑیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ باقی چلتے ہیں مینا کی طرف، اور مینا جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ مینا کس طریقے سے جاتے ہیں، پھر پورا حج انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حافظ عبداللہ مکی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت یہ جو آپ گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آفتاب بھائی کا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، یہ ہمارا جو گیٹ اپ ہے اس طریقے سے، اسی طریقے سے اور اسی ٹائم حجاج کرام کو مینا کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے 7 ذی الحجہ کو۔ یاد رہے 7 ذی الحجہ کو عصر کے بعد شروع ہو جاتا ہے مینا کی طرف روانگی، اور میں اور آفتاب بھائی ہم دونوں ابھی نکل جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ہاں، مینا کی طرف جا رہے ہیں، جا کے آپ کو پورا پروسیس دکھاتے ہیں کہ مینا میں پہنچنے کے بعد کس طریقے سے حجاج کرام رکتے ہیں اور پورا قیام کرتے ہیں مینا کی نائٹ۔ اور یہ مینا پہنچ چکے ہیں، یہ ہے جی مینا کا ایریا، یہاں پر ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ اور اس طرف اگر ہم چلے جائیں مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، مزدلفہ عرفات اس طرف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ٹینٹ کے اندر، اس طرف ہے جی ٹینٹ، یہ جی ہم آگے ٹینٹ میں۔ جب آپ مینا پہنچتے ہیں آپ کا گروپ لیڈر آپ کے ساتھ بندہ بھیجے گا، وہ بندہ آپ کو بتائے گا کہ حاج صاحب ادھر آئیں، آپ کو لے کے جائیں گے آپ کے خیمے کے بالکل سامنے، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی حاج صاحب جینٹس آپ اس طرف چلے جائیں، لیڈیز اس طرف چلے جائیں۔ تو اس حساب سے آپ نے جو ہے اپنا بانٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب اپنے خیمے میں داخل ہونا ہے، یہ ہم خیمے میں داخل ہو گئے۔ جب ہم اپنے خیمے میں داخل ہوں گے تو اسی طریقے سے ایک لمبا سا خیمہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا گروپ بڑا ہو تو یہ بھی اٹھا دیا جائے، پردہ اٹھا دیا جائے۔ خیر یہاں پر بانٹے ہوں گے، گدے لگائے ہوں گے اس طریقے سے، ایک گدہ اس طرف اور ایک گدہ اس طرف۔ گدے کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہوتا، صرف اتنا چوڑا ہی گدہ ہوتا ہے بس۔ خیمے میں داخل ہونا ہے تو ہر حاجی صاحب نے اپنے لیے جو جگہ اختیار کرنی ہے، آپ نے بھی اپنے لیے جگہ اختیار کر لینی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں یہاں پہ میں نے اپنے لیے جگہ اختیار کر لی، یہ میرا گدہ ہے، یہاں آ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ یا آپ بیٹھ گئے
تو یہاں پر صدا لگ رہی ہوگی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ صدا لگتی جائے گی. ایک دن یہاں پر آپ نے گزارنا ہے. اس ایک دن میں اگر آپ نے آرام کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے لیٹ جانا ہے. یہ آپ کی جگہ ہے, یہ آپ کا گدا ہے, اور یہیں پر آپ نے لیٹنا ہے. یہ جی آپ لیٹ گئے, آپ نے اٹھنا ہے, نماز ادا کرنی ہے, کوئی کام کرنا ہے, آپ نے اٹھ کر آپ نے نماز کے لیے جانا ہے تو چلے جائیں. بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنی ہی جگہ پہ بیٹھنا ہے. آپ اپنی ہی جگہ پہ بیٹھیں گے, ادھر ادھر آپ نہیں جائیں گے. یہاں پر آپ نے ایک دن گزارنا ہے اور ایک رات گزارنی ہے. اس کے بعد آپ نے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. آپ کے گروپ لیڈر نے آپ کو بتا دینا ہے کہ بھائی صاحب صبح اتنے بجے ہم فجر کے ٹائم نکلیں گے, فجر سے پہلے نکلیں گے, فجر کے بعد نکلیں گے. ٹائم کے حساب سے آپ کو بتایا جائے گا اور اسی ٹائم کے حساب سے آپ نے ریڈی ہو جانا ہے. آپ نے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا. سب سے جو مین بات ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا سوائے جو آپ کا کپڑا ہے یا نیچے بچھانے کے لیے احتیاطاً. ویسے تو معلم اکثر جو ہے وہ دے دیتے ہیں آپ کے بچھانے کے لیے, مزدلفہ میں بچھانے کے لیے. احتیاطاً آپ نے کوئی چادر, کوئی تکیہ, کوئی چھوٹا موٹی چیز آپ نے لے کے جانی. سامان اس کے علاوہ کچھ نہیں لے کے جانا, کیونکہ آپ کو جو ہے لے جانے نہیں دیا جائے گا. مزدلفہ سے آگے جا ہی نہیں پائیں گے. اور پانی کا بندوبست آپ نے پانی کے لیے ایک چھوٹی سی بوتل لے لینی ہے جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے. پانی کے علاوہ اگر کوئی مریض ہیں تو آپ اپنی ادویات کو نہ بھولیں. وہاں پر ادویات جلدی نہیں ملتی. جگہ جگہ ہاسپٹل ضرور ہے, منی ہاسپٹل ضرور ہیں, لیکن جو آپ کی خاص دوائی ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے دی ہوتی ہے, لہٰذا آپ نے وہ بالکل نہیں بھولنی. اس کے بعد صبح کے ٹائم یا فجر سے پہلے جو بھی تیاری کی ہوگی, آپ کے معلم کی طرف سے, آپ کے گروپ لیڈر کی طرف سے آرڈر ہوگا کہ بھائی صاحب اتنے بجے ریڈی ہونا ہے. تو اس طریقے سے جیسے میں جا رہا ہوں, میرے پیچھے میرے ساتھ ساتھ بہت سارے حاجی بھی جا رہے ہوں گے عرفہ روانہ ہونے کے لیے. جو بھی ٹائم ہوا, فجر کے بعد, فجر سے پہلے آپ آئیں گے. اور اس طریقے سے باہر جب آپ نکلیں گے, یہاں پر ایک الگ ہی سما ہوگا. سارے خیمے خالی ہو چکے ہوں گے اور یہاں پر حجاج کرام بھرے ہوئے ہوں گے پورے. اور بسیز آ رہی ہوں گی, جنہوں نے اپنی بسیز پہ جانا ہے ان کی بسیز آ رہی ہوں گی, یہاں پر کھڑی ہوں گی. جنہوں نے پیدل جانا ہے وہ پیدل نکل چکے ہوں گے. جنہوں نے اسٹیشن سے جانا ہے ٹرین سے, ان کے لیے ٹرین کے لیے الگ بندوبست ہوتا ہے. ان کے ساتھ معلم کے بندے ہوتے ہیں, وہ ان کو لے کے جائیں گے. خیر, یہاں پر بسیز کھڑی ہوں گی. آپ نے اپنے گروپ لیڈر کے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ کا گروپ لیڈر آپ کو کیا کہتا ہے. آپ نے بس میں بیٹھنا ہے اور پھر صدا شروع ہو جائے گی بس میں بیٹھنے کے بعد عرفات کے لیے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ. یہ صدا عرفات تک چلے گی. عرفات میں ہم پہنچتے ہیں, عرفات میں جا کے وہاں کا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا. تو چلے عرفات چلتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. اس طریقے سے آپ عرفات پہنچیں گے. آپ کو بس جو ہے وہ مین گیٹ پہ اتارے گی. آپ کا گروپ لیڈر آپ کے ساتھ پورا اپنا عملہ لے کے آئے گا اور آپ کو لے کے آئیں گے اس طریقے سے جیسے میں آ رہا تھا. پورے حاجی آ رہے ہوں گے, آپ کا پورا گروپ آ رہا ہوگا. عرفات پہنچ چکے ہیں. جیسے عرفات آپ پہنچیں گے اس طریقے کا آپ کا خیمہ ہوگا. سمجھ لیں کہ یہ یہاں سے بھی بند ہے اور یہاں سے بھی بند ہے. صرف اور صرف ایک دروازہ ہے. دروازہ جیسے جہاں پر یہ درخت ہے یہاں پر اس کا دروازہ ہوگا. یہاں سے آپ اندر داخل ہوں گے. اندر ایسے ہی چل رہے ہوں گے, 6 ایسی تقریباً ہوتے ہیں ایک خیمے کے اندر, 3 اس طرف اور 3 اس طرف. آپ اندر آئیں گے. جیسے یہ قالین, یہ میں نے ہی قالین بچھایا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے. اس طریقے سے قالین بچھا ہوگا اور پورے خیمے کے اندر ایسے ہی قالین بچھے ہوں گے, لال رنگ کے ہی ہوں گے. خیر, یہاں آپ آ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے لبیک پڑھنی شروع کر دینی ہے. یہاں پر پہنچنے کے بعد بہت سارے کام ہوں گے. ایک تو ظہر اور عصر کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے. مسافر ہیں تو مسافر کے حساب سے, مقیم ہے تو مقیم کے حساب سے. ظہر اور عصر نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پر ایک شیڈول ہوتا ہے, کھانا وغیرہ لے کے آتے ہیں. گروپ لیڈر آپ کو کھانا وانا کھلائیں گے. رہنا آپ نے اسی خیمے میں ہے. اگر آپ کا دل چاہے ظہر کی نماز ادا کرنے کا مسجد نمرہ میں جا کے, تو آپ مسجد نمرہ تشریف لے جائیں. لیکن جاتے وقت آپ نے اپنے لیے چھاتا ضرور رکھنا ہے. چھاتا لے کے جانا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوگی, دھوپ بہت زیادہ ہوگی, سر بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے, بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ کی طبیعت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چھاتا ضرور رکھنا ہے. اور آپ نے اپنے خیمے کی لوکیشن آپ نے موبائل پہ لے لینی ہے کہ بھائی میری یہ لوکیشن ہے. بھلے آپ کسی کو سینڈ کر دیں, لوکیشن کسی کو سینڈ کر کے آپ چلے جائیں, مسجد نمرہ چلے جائیں, جبل رحمت پہ چلے جائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ مسجد نمرہ میں دیا تھا. پھر اس کے بعد وہ جبل رحمت کے پاس چلے گئے تھے. جبل رحمت پہ وہ اپنی اونٹی پہ بیٹھے رہے تھے ظہر سے لے کے مغرب تک.
اور اس دوران ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے خیمے کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے خیمہ نمبر بھی دیکھ لینا ہے، اور خیمہ نمبر کے علاوہ مین روڈ پہ ایک علامت ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اپنا تصویر کھینچ لیں، نمبر یاد کر لیں کہ آپ کس روڈ پہ ہیں اور کون سا مربع آپ کے لیے ہے، تاکہ اگر آپ اللہ نہ کرے گم ہو جائے، آپ کا نیٹ بند ہو جائے، تو آپ کو راستے میں جو ملنے والے ہیلپر ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے، اچھا جی آپ کا مربع نمبر کیا آپ دکھائیں گے تو وہ آپ کو کرنٹ لوکیشن پہ آپ کو یہاں پر پہنچا دیں گے۔ تو آپ نے یہاں پر جس طریقے سے میں نے بتایا کہ آپ نے یہاں پر بیٹھنا ہے، ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنی۔ عصر کی نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ہی یہ جو ٹائم ہو رہا ہے یہ عصر کے بعد کا، مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے، سورج ڈوب چکا ہے، ڈوب رہا ہے، عن قریب ڈوب رہا ہے، یہ وہ ٹائم ہے دعا مانگنے کا ٹائم۔ اس ٹائم آپ نے اٹھنا ہے اور اٹھ کے آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ کس طریقے سے دعا مانگنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے اٹھنا ہے، اپنے خیمے سے باہر نکلنا ہے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے آپ کو جگہ جگہ پہ حجاج کرام اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ جیسے یہ درخت ہے، درخت کی آڑ لے لیں اور قبلہ رخ اس طرف ہو جائیں، اور یہاں پر اس طریقے سے کھڑے ہو کہ آپ اپنے رب سے دعا مانگیں، تاکہ اگر آپ روئیں، آپ گڑ گڑائیں اپنے اللہ تعالیٰ سے، آپ اپنے لیے بہت کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ دکھاوا بھی نہ ہو اور آپ کے دل میں بھی یہ نہ ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ بالکل علیحدہ ہو کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ مغرب سے پہلے کے ٹائم پہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، یہاں پر ہر بندہ دعا مانگ رہا ہوگا، اور کسی بندے کو کچھ نہیں ہو رہا ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، نہیں بھائی، آپ اور آپ کا اللہ، ختم ہو جائے گی کہانی۔ یہاں پر اس طریقے سے آپ نے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ادا کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد آپ نے تیاری کرنی، بلکہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ حاجی صاحب چلیں نکلیں، تیاری ہے، بس میں جانا ہے، پیدل جانا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ خیر، مزدلفہ جانے کے لیے آپ نے کن چیزوں کی آپ نے تیاری کرنی ہے؟ ایک تو آپ نے اپنے ساتھ چادر رکھنی ہے، مزدلفہ جانے کے لیے وہاں پہنچ کے آپ نے چادر بچھانی ہے، اس چادر پہ آرام کرنے کے لیے آپ نے چادر کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چھوٹی بوتل پانی کی بھی رکھ لینی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت زیادہ پانی اویل ہوتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق آپ نے اپنے حساب سے بھی اپنے لیے رکھ لینا، ہو سکتا ہے کہیں ضرورت پڑ جائے۔ دوائی آپ نے نہیں بھولنی، اپنی دوائی کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ پھر یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو آپ کے ہاتھ میں، ویسے ایک اور بات، معلم کی طرف سے بھی کبھی کبھی گفٹ ہوتا ہے، اکثر وہ گفٹ ہوتا ہے بستر جو وہاں پر آپ نے بچھانا ہے۔ اگر آپ کو وہ بستر مل گیا اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں رکھنا، تکیے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رات گزارنی ہے وہاں پر بندوبست ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ نے اس طریقے نکلنا ہے اور اپنے گروپ کے ساتھ نکلنا ہے۔ نکلنے کے بعد آپ کے خیمے کے باہر پہنچتے ہی آپ کی گاڑی، آپ کی بس تیار ہوگی۔ اگر آپ بس پہ جانا چاہ رہے ہیں، ٹرین پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا گروپ لیڈر تیار ہوگا، آپ کو لے جانے کے لیے اس کی ٹیم پوری ہوگی۔ پیدل جانے کے لیے آپ نے اپنی مرضی سے جانا ہے، لوکیشن کے حساب سے بہت دنیا پیدل جاری ہوگی۔ تو آپ نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو مزدلفہ پہنچ کے ہی بتاتا ہوں۔ تو چلے یہاں سے مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکل پڑنا ہے، اور یہ اس وقت میں جس راستے پہ ہوں یہ راستہ ہے پیدل چلنے والا راستہ۔ بسز کے جو راستے ہیں وہ الگ ہیں، اگر آپ پیدل آتے ہیں تو آپ اسی روڈ پہ آئیں گے۔ اس وقت میں کہاں پہ ہوں؟ اس طرف اگر ہم دیکھیں وہ ہے مسجد نمرہ، عرفات کی مسجد، اور پیچھے جو ابھی بورڈ گزرا ہے وہ عرفات کا بورڈ گزرا ہے۔ یہاں سے مزدلفہ، عرفات سے مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے وہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ دیکھیں، یہ یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، مزدلفہ کا فاصلہ، عرفات کا فاصلہ اور جمرات کا فاصلہ۔ یہاں سے ہم نے جانا ہے سیدھے مزدلفہ کے لیے۔ یہاں پر آپ کو کیا کیا سہولیات میسر ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اس طرف ہے واش روم اور اس طرف بھی ہے واش روم، آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ بھی واش روم۔ واش روم کی بہت زیادہ سہولت موجود ہے، اور راستے پہ چلتے چلتے اگر آپ تھکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بندہ اتنا سارا سمجھ لیں کہ مزدلفہ تک 5 کلومیٹر مزدلفہ کا بورڈ آتا ہے، راستے میں آپ تھکتے ہیں تو آپ یہاں پر آرام کر لیں، بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سستانے کے بعد آپ پھر دوبارہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی سہولت، پورے راستے پہ پانی کی سہولت میسر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ ہے، یہاں سے موسم ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہلکی پھوار آتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہلکی پھوار آتی ہے، اور پورا راستہ جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
यहाँ से हमने जाना है सीधा मुज़दलिफ़ा के लिए। मैंने एक बात आपको बतानी थी, वो मैं बतानी भूल गया कि मगरिब की अज़ान के टाइम हमने निकलना तो है, लेकिन मगरिब की नमाज़ नहीं अदा करनी, अरफात में सिर्फ ज़ोहर और असर अदा करनी है। मुज़दलिफ़ा पहुँच के भले आप रात 1 बजे पहुँचें, 2 बजे पहुँचें, 10 बजे पहुँचें, जितने बजे भी पहुँचे, आपने मगरिब और इशा दोनों वहीं पर इकट्ठी पढ़नी है। मुज़दलिफ़ा चलते हैं और जाके मुज़दलिफ़ा की पोजीशन देखते हैं और वहाँ पर क्या करना है वो आपको बताता हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पैदल चलते आते आते आपका ये पैदल वाला रास्ता यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और ये जो जगह है ये है मुज़दलिफ़ा। हम मुज़दलिफ़ा में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं लैसा अलैकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन। इस वक्त मैं मुज़दलिफ़ा में हूँ और कुरान पाक में जो मशअरिल हराम आता है वो मुज़दलिफ़ा का पूरा एरिया है। आपके सामने जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये है मस्जिद मशअरिल हराम। मुज़दलिफ़ा में पहुँचने के बाद आपने एक रात गुजारनी है, पूरी रात गुजारनी है। पूरी रात गुजारने में आपने क्या करना है, एक तो आपने यहाँ पहुँचते ही नमाज़ अदा करनी है। मगरिब की नमाज़ पहले आपने अदा करनी है, फिर उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करनी है। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। जहाँ पर मैं बड़े आराम से खड़ा हूँ यहाँ आप रुक नहीं सकते। यहाँ पर बंदा, वहाँ पर बंदा, वहाँ पर बंदा, इतनी सी जगह होगी आपके चलने फिरने के लिए। और आपने पहुँचते ही सबसे पहले काम क्या करना है, अपने लिए आपने जगह बनानी है। जैसे ये हमने जगह बनाई हुई है, जिस तरीके से ये हमने बिछाया, आपने इस तरीके से अपने लिए एक जगह बाकायदा बिछा लेना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप वाशरूम के करीब ना हो, क्योंकि वाशरूम का जो पानी होता है वो अक्सर ज़्यादा हो जाता है। ऐसी जगह पे आप अपना बिछा लीजिएगा आराम करने के लिए। यहाँ पर आपने आराम करना है। रात भर आपने इबादत करनी है या सोना है। अगर आप यहाँ पर सोते हैं तो यहाँ पर आराम से सो जाएं, आराम करें। और यहाँ सोने के लिए आपके पास अगर तकिया नहीं है तो आपने क्या काम करना है, अपना जो जूता है, ताकि जूता आगे पीछे ना हो, आपने अपना जूता अपने सर के नीचे रखना है। इस तरीके से आपने यहाँ पर आराम करना है। और पूरे हज में आपने अपने सर के ऊपर कपड़ा नहीं रखना। ये जूता मैंने रख दिया। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जूता भी महफूज और आपका तकिया भी बन गया। और आपने अपने चेहरे को ढांपना नहीं है, सर पे नहीं आपने कुछ रखना। बस इस तरीके से आपने अपना आराम कर लेना है। फजर तक आपने आराम करना है। उसके बाद फजर के बाद आपने यहाँ से मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना होना है। लेकिन उस दौरान एक ज़रूरी काम है, वो मैं आपको पहले बता दूं कि ज़रूरी वो काम कौन सा है। तो चलें उस तरफ चलते हैं। वो जो ज़रूरी काम था, जो ज़रूरी बात मैंने करनी थी वो ये थी कि कंकर उठानी। अब कंकर हमने उठानी है तो जाहिर सी बात है शैतान को कंकर तो मारनी है ना। तो कंकर बेहतर है, अफजल है कि आप मुज़दलिफ़ा से उठाएं। पहले आप अपने लिए जगह बनाएं, नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद आप आराम करने से पहले अपने लिए कंकर उठा लें। कंकर की तादाद अगर आपने 3 दिन मारनी है तो 49 और अगर आपने 4 दिन मारनी, चौथे दिन भी मारनी है, तो आपने टोटल 70 लेनी है। 70 कंकर आपने उठानी है। कंकर का साइज़ क्या होगा और किस तरीके से ढूंढनी है वो मैं आपको दिखा दूँ। आपने कोई भी ऐसी कच्ची जगह देख लेनी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी कंकर फेंकी जाती है ताकि बआसानी आप कंकर उठा सकें। अगर आपको वहाँ से नहीं मिले तो इस तरीके से आपने कंकर उठानी है। बच्चों की तरह आपने ज़मीन के अंदर इस तरीके से तलाश करनी है कंकर। और कंकर का जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए जो चने का जो दाना है उसके बराबर। जैसे ये देखें, जैसे ये कंकर आप देख रहे हैं, चने के दाने के बराबर की कंकर होनी चाहिए, इससे बड़ी ना हो। और कंकर इस तरीके से इसे ज़ोर लगाने से टूटे नहीं। ये देखें, ये नहीं टूट रही। ये मेरी एक कंकर हो गई। इस तरीके से मैंने और भी कंकर उठा लेनी है। ये देखें, यहाँ पर एक और कंकर मुझे मिल गई। ये भी साइज़ ठीक है, बल्कि इससे थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए। ये भी चलेगा। ये देखें, ये भी बिल्कुल सही कंकर मिल गई। इस तरीके से आपने अपनी सारी कंकर उठा लेनी है और धो लेनी है। धो के अपने लिए आपने तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने आराम करना है। सुबह होते ही फजर की नमाज़ पढ़ते ही आपने मिना के लिए रवाना हो जाना है। अब यहाँ से हम मिना के लिए चलते हैं। समझ लें कि सुबह का टाइम हो चुका है। मिना में किस तरीके से जाना है और वहाँ क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मुज़दलिफ़ा से जब आप निकलेंगे, मिना पहुँचेंगे,
اگر آپ پیدل آ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ پیدل، یہ پیدل والا راستہ ہے، پیچھے جو پیدل والا راستہ آپ نے دیکھا تھا وہ پیدل والا راستہ چھتا ہوا نہیں ہے، کیونکہ رات کے ٹائم جو سفر ہوگا اس کے لیے چھت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے آپ مینا میں داخل ہوں گے تو یہاں پر دھوپ آپ کے سر پہ ہوگی، تو اس کے لیے آپ کو چھاؤں کی ضرورت ہے۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بہت زبردست بندوبست کیا گیا ہے۔ یہ چھت ہے اور یہ بہت لمبی چوڑی چھت ہے، یہاں سے مینا کے شروع سے لے کے حرم تک آپ سائے پہ چلیں گے۔ خیر، چلتے چلتے آپ کو کیا سہولیات ملیں گی؟ آپ کے رائٹ ہینڈ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے واش روم، جینٹس واش روم۔ صرف جینٹس واش روم نہیں، اس سے پہلے جو واش روم ہوگا وہ دور نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ بہت نزدیک واش روم ہے، اور یہ ہے لیڈیز واش روم۔ اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے جینٹس لیڈیز، اس طریقے سے واش رومز کی لائن لگی ہوئی ہے۔ خیر، آپ چلتے جا رہے ہیں اور صدا لگ رہی ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چلتے چلتے اللہ نہ کرے کسی حاجی صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چھوٹا منی ہاسپٹل تقریباً بنایا ہوا، یہاں پر ڈاکٹر، نرسز، ہر چیز یہاں پر آپ کو پرووائڈ ہوگی۔ اس کے علاوہ پورے راستے میں ٹھنڈا پانی، یہ دیکھیں یہ جو کولر دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری لائن سے ہے، یہ ٹھنڈا پانی پرووائڈ آپ کو کرنے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں پر اتنا رش ہوگا، اتنی دنیا ہوگی، آپ کی سوچ ہے بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوگا، تو اور اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ پنکھے لگائے ہوئے ہیں۔ پنکھوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، گرمی نہیں لگے گی، بہت ٹھنڈا موسم جو ہے چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ اگر آپ کو ضرورت ہے سم کی، انٹرنیٹ سم کی آپ کو ضرورت ہے، تو وہ دیکھیں یہ موبائلی کا دفتر ہے، آپ آرام سے موبائلی کی سم لے سکتے ہیں۔ آگے جا کے زین کی، ایس ٹی سی کی، جس بھی نیٹ ورک کی آپ کو سم چاہیے ہوتی ہے، آپ کو یہ والی سم پرووائڈ ہوگی۔ اب یہاں سے ہم چلیں گے جمرات کی طرف، آپ کو جو شیطان ہے، شیطان بھی دکھائیں گے، اور شیطان کو مارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو چلیں شیطان تک چلتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مزدلفہ سے مینا پہنچیں گے، مینا پہنچنے کے بعد ہم جمرات پہنچیں گے۔ پہلے دن ہم نے چھوٹے شیطان کو کنکری نہیں مارنی، اور دوسرے کو بھی کنکری نہیں مارنی، ہم نے ڈائریکٹ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اس وقت میں پہنچ چکا ہوں بڑے شیطان کے پاس، بڑی جمرہ کے پاس۔ یہ جو آپ کے سامنے یہ ہے شیطان، اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کنکری چھوٹی لینی، بڑی کنکر نہیں لینی۔ یہاں پہنچنے کے بعد گورنمنٹ نے اتنی بڑی جمرہ بنا دی ہے صرف اس لیے تاکہ آپ سے کسی حاجی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو بہتر یہی ہے آپ اس کے پاس آ جائیں، نزدیک آ جائیں، یہاں پر آپ اپنی بوتل رکھ دیں یا جمرات جس کے اندر آپ نے کنکری ڈالی ہے وہ رکھ دیں، اور اپنی اس طریقے سے کنکریاں نکالیں۔ کنکریاں نکالنے کے بعد آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں مارنے کا جو سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کا قبلہ رخ آپ نے ہو جانا ہے، اور رغم للشیطان ورضا للرحمن بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے یہ آپ نے کنکری اس طریقے سے مارنی، زیادہ زور سے نہیں، اور دور سے بھی آپ نے نہیں مارنی تاکہ کسی کے سر پہ نہ لگے۔ رغم للشیطان ورضا للرحمن بسم اللہ اللہ اکبر، رغم للشیطان ورضا للرحمن بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی ساری کی ساری کنکریاں مار دینی ہے۔ پہلے دن کی کنکری آپ نے صرف بڑے کو مارنی ہے، دوسرے دن کی آپ نے کنکری مارنی ہے چھوٹے کو ساتھ، درمیانے کو ساتھ، اور بڑے کو ساتھ۔ اسی طریقے سے تیسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے مارنی ہے، تینوں کو مارنی ہے ساتھ ساتھ۔ پہلے دن آپ نے جب کنکری مار لینی، کنکری مارنے کے بعد آپ کے ذمہ کیا رہ جائے گا؟ قربانی کرنا، قربانی کے بعد حلق کرنا، اور طواف اور سعی کرنا۔ تو یہاں پر ہمارا جو حج تھا، حج کا جو شیڈول تھا وہ میں نے پورا بتا دیا۔ یہ محض ایک میں نے ولاگ نہیں بنایا بلکہ ایک رہنمائی کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو، جتنے میرے بہن بھائی ہیں دیکھنے والوں کو فائدہ ہو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔